بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مومنین سے لوگ نیکیوں کی امید رکھتے ہیں اور ان کے شر سے دنیا محفوظ ہوتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے باادب ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسروں کی جس بات کو ناپسند کرتے ہو خود بھی اس سے اجتناب کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ شخص جو ظاہر و باطن میں اپنے رب کے خوف کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حق کی کڑواہٹ کو برداشت کرو تاکہ باطل کی مٹھاس تمہیں دھوکہ نہ دے۔ فرمان امام محمد باقر علیہ السلام، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ کی معرفت نہ رکھے اور اپنے امام زمانہ کی بھی اپنے معلومات ان امام زمانہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے آپ کو ان امام زمانہ کے سپرد کرے۔ پھر فرمایا، جو اول سے جہل ہے وہ آخرت کو کیا جانے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو اپنی نفسیانی خواہشات پر قابو پا لے۔ فرمان امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اپنی روح کو استغفار سے غسل دیتے رہو تاکہ تم لشکر قیم حج میں داخل ہو سکو۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو غلط رستے پر چلے گا وہ ضرور شرمندہ ہوگا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یقین رکھو کہ انسانوں کے حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سچ بولو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اصلاح نفس کے لیے کوشاں رہو کیونکہ اس معاملہ میں صرف کوشش ہی تمہاری معاون ہو سکتی ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو آندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جب بھی تم پر کوئی شدید مصیبت آ جائے تو ہمارے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگو۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جس شخص کی محبت خدا کے لیے نہ ہو اس سے بچ کر رہو کیونکہ اس کی محبت کمینگی اور صحبت نحوست ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دوزخ میں ایک ایسا درجہ ہے جو متکبروں کے لیے مخصوص ہے کہ جسے سقر کہتے ہیں۔ اس نے اپنی گرمی کی شدت کی خداوند عالم سے شکایت کی اور سانس لینے کی اجازت چاہی، بس اس نے سانس لیا اور جہنم کو جلا دیا۔ امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، مومن کو پریشان نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں درخت کی چھال کی طرح اتار لی جائیں گی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آسمان سے زمین پر گرنے والا بارش کا ہر قطرہ 15,000 مرتبہ میری ولایت کے منکروں پہ لعنت کرتا ہے، پھر زمین اسے اپنے اوپر گرانا پسند کرتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، مکڑی کے جالے تمہارے گھروں میں شیاطین کے گھر ہیں۔ حضرت عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح و شام 7 مرتبہ سورت قدر پانی پر دم کر کے پلانا خارش کے لیے مفید ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وہ ذات ہے کہ جب حاجت اور مشکلات کے وقت مخلوق کی ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جائیں تو اسی کی طرف پناہ لی جاتی ہے۔ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند اور پرہیزگار کے سوا کسی کے ساتھی نہ بنو، نیک عالم کے سوا کسی سے میل نہ رکھو اور وفادار مومن کے سوا کسی کو اپنا بھید نہ بتاؤ۔ حیدر امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، عورت کا غیرت کرنا کفر ہے اور مرد کا غیور ہونا ایمان ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اتنا نرم مزاج ہوتا ہے کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں۔
حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے نفس کو تقوی و پاک دامنی کے ذریعے سے کامل کرو اور اپنے مریضوں کا صدقہ کے وسیلے سے علاج کرو۔ آخر میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔ دعا گو ساگر۔